الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فنحمد اللہ الذی لا الہ الا هو علی ما من به علینا من النعم الکثیرۃ الظاہرۃ والباطنہ۔ اللہ عز و جل کی توفیق سے توحید کے حوالے سے ہمارے درس جاری ہیں۔ توحید کی تیسری قسم پر گفتگو جاری تھی، توحید اسماء و صفات، اللہ رب العالمین کے ناموں اور اللہ رب العالمین کی صفات والی توحید، یعنی جو صفات اور جو نام اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان فرما دیے ہیں، ان پر ایمان لانا ہے۔ ان کا جو معنی بنتا ہے وہ معنی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں قرار دینی، اور نہ ہی اللہ کی کسی صفت کی نفی کرنی ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی کسی صفت کے متعلق یہ کہنا ہے اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی صفات کے معنی ہم نہیں جانتے۔ تو توحید اسماء و صفات پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کی صفات دو قسم کی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ذاتی صفات، یعنی اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان خلقتہ بیدی۔ اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے، یوم یکشف عن ساق، یہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، یہ ذاتی صفات ہیں اللہ کی۔ فعلی صفات کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر رات کے آخری پہر کو نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کلام فرماتا ہے، اللہ رب العالمین مخلوق کو پیدا فرماتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی فعلی صفات ہیں۔ ان دونوں پر ایمان رکھنا ہے، ایمان کے حوالے سے دونوں ایک جیسی ہیں۔ تو اسے ہم ترتیب سے بیان کر رہے تھے۔ اللہ کے استواء، عرش کے اوپر بلند ہونے والی صفت کو کھول کے بیان کیا تھا، اللہ رب العالمین کے نازل ہونے والی صفت کو بھی بیان کیا تھا، اللہ رب العالمین کے ہاتھوں والی، پنڈلی والی، اللہ رب العالمین کی آنکھوں والی، اللہ رب العالمین کے قدم والی، یہ صفات ہم نے کھول کھول کے بیان کی، اور بتلایا تھا کہ اللہ رب العالمین کی صفات بے شمار ہیں، انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں یا اللہ رب العالمین کے رسول کی سنت میں جو آئی ہیں ان پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے نام ہیں جو اس نے غیب میں رکھے ہوئے ہیں، ہم نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں، ان پہ ایسے ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ آج رمضان المبارک سے پہلے ہمارا یہ آخری درس ہے، اس میں انشاءاللہ ہم یہ گفتگو صفات والی مکمل کریں گے، اور توحید کی جو 3 اقسام ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقسام کہاں سے آ گئی ہیں، اس کے اوپر گفتگو کر کے یہ توحید والے دروس انہیں مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر رمضان کے بعد نئے موضوعات پر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں، فرشتوں پر ایمان،
یوم آخرت پر ایمان، تقدیر کے حوالے سے مفصل انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ تو رمضان سے پہلے یہ آخری درس ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم یہ توحید والا جو مضمون ہے اسے مکمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کی جتنی صفات قرآن میں آئیں ان کے لیے قاعدہ کلیہ وہی ہے جو پہلے بیان کر دیا کہ ان پہ ایمان لانا ہے، ان کے معنی پر بھی ایمان لانا ہے، مخلوق سے مشابہت نہیں دینی، اللہ رب العالمین کی کسی صفت کی نفی نہیں کرنی، انکار نہیں کرنا، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ جس طریقے سے مثال دی تھی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی پنڈلی کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پر کنز الایمان میں جو ترجمہ ہے معروف ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں لکھا ہے ساگ کا معنی عربی میں ساگ ہی کر دیا ہے، آگے بریکٹ کے اندر لکھا ہے اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی اس صفت کا معنی پنڈلی ہے، ساگ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان جاننے والا ہر شخص جانتا ہے اس کا معنی پنڈلی ہے، تو ہم نے یہ معنی کرنا ہے۔ جہاں بھی اللہ کی صفات آئیں یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح ہیں۔ جو لوگ اللہ کی صفات کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں ان کا سب سے بڑا شبہ یہ ہے، قاری صاحب اسپیکر بند رہنے دو، بند رہنے دو قاری صاحب، جو اللہ رب العالمین کی صفات کو نہ ماننے والے لوگ ہیں ان کا سب سے بڑا شبہ یہ ہے، رہنے دو ان کا سب سے بڑا شبہ یہ ہے، ان کا سب سے بڑا شبہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی ان صفات کو مان لیں گے تو اللہ رب العالمین کو مخلوق کے مشابہ مان لیں گے۔ مثلا اللہ کے 2 ہاتھ مانیں گے تو پھر مخلوق سے مشابہت ہو جائے گی کہ اللہ کے بھی ہاتھ ہیں اور مخلوق کے بھی ہاتھ ہیں۔ اگر ہم اللہ کی آنکھوں والی صفت مان لیں گے تو مخلوق کی طرح مان لیں گے۔ اگر اللہ کی کلام والی صفت، آواز اور حروف کے ساتھ اللہ رب العالمین کلام کرتے ہیں، یہ صفت مان لیں گے تو مخلوق کی طرح مان لیں گے۔ یہ ان کا بہت بڑا شبہ ہے، اس وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی صفات کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب انسان بھی غصہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں پر غصہ کرتے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر لعنت بھی کرتے ہیں اور اس پر غصہ بھی ہوتے ہیں، غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بعض قومیں ایسی ہیں جن پہ اللہ غضبناک ہوا ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ غضب اللہ کی صفت ہم نہیں مانتے، انسان بھی غضبناک ہوتا ہے تو اللہ بھی غضبناک ہو جاتا، پھر انسان کے مشابہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العالمین سے کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح صحرا کے اندر کوئی انسان سفر کر رہا ہو، صحرا جس نے دیکھا ہے اس کا کنارہ نظر نہیں آتا، تو اس کا سواری اس کی کھو جائے، پھر وہ لیٹ جائے اور اچانک دیکھے کہ اس کی سواری آ گئی ہے اور اتنا خوش ہو جائے، فرمایا اس سے زیادہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کی خوش ہونے والی صفت ہے، انسان بھی خوش ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں اللہ کی، اگر ان کو ایسے ہی مان لیں تو اللہ کو ہم انسان کی طرح، مخلوق کی طرح مان لیں گے۔ یہ ان کا بہت بڑا شبہ ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کی صفات نہیں مانتے، حالانکہ یہ شبہ باطل شبہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ انسان کے ہاتھ۔ جب میں کہوں چونٹی کے ہاتھ، آپ کے ذہن میں یہ ہاتھ آئیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے۔ اگر میں کہوں کوے کے ہاتھ، یہ آئیں گے؟ نہیں۔ میں کہوں میرے قدم، شیر کے قدم، ایک ذہن میں آئے گا؟ ہر کسی کی صفت اس کے مطابق ہوتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، اس نے اپنے لیے 2 ہاتھ ثابت کیے ہیں،
تو اس پر ایمان لانے کے لیے سب سے بڑا اور عظیم قاعدہ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں، ہم نے اس کی ذات کو نہیں دیکھا، تو پھر اس کی صفات کو ہم کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ انسان کی طرح ہے یا کس کی طرح ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، آگے اللہ نے بتلا دیا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، تو انسان بھی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا دیکھنا اور اللہ رب العالمین کا سننا یہ کمال ہے، یہ صفت کمال ہے، اور یہ کسی انسان کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم جس طرح بتلایا تھا کہ اللہ رب العالمین پہلا علم بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو نہیں ہونا اگر وہ ہو اور کس طرح ہوگا اسے بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے، اور اللہ رب العالمین کا علم ایسا علم ہے کہ جس سے پہلے جہالت نہیں ہے۔ انسان کا علم، اس سے پہلے جہالت ہوتی ہے، انسان جاہل ہوتا ہے پھر علم حاصل کرتا ہے، اس کا علم بعد میں آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا علم ازلی علم ہے، جس سے پہلے جہالت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کو جانتا نہ ہو اور بعد میں جانا ہو۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم ہے۔ تو دیکھیں کتنا فرق ہے، ایک طرف خالق ہے اور دوسری طرف مخلوق، ایک طرف خالق کا علم ہے اور دوسری طرف مخلوق کا علم۔ ہم بھول جاتے ہیں وما کان ربک نسیا، اللہ رب العالمین نہیں بولتے، تو کتنا فرق ہے۔ تو اس لیے جب ہم اللہ کی کسی صفت کا بھی ذکر کرتے ہیں تو وہ اسی طرح ہوتی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، ہم بھی اوپر سے نیچے آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، ہم بھی سیڑھیوں سے اترتے ہیں، یہ ہمارا اترنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا نازل ہونا اس کی شان کے لائق ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات کا آخری پہر میں نازل ہوتا ہے، تو اس سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات نازل نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نازل ہوتے ہیں تو عرش پہ اوپر کون ہوتا ہے؟ اب یہ مخلوق سے مشابہت دے دی کہ ایک جگہ پہ ہو تو دوسری جگہ پہ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین اس کی شان کے جیسے لائق ہے ویسے نازل ہوتا ہے، حکم نازل نہیں ہوتا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ رات بعض جگہ پہ دن ہوتا ہے اور بعض جگہ پہ رات ہوتی ہے، تو کس طرح اللہ رب العالمین پھر آخری پہر میں نازل ہوتا ہے؟ کہیں پہ دن ہے، کہیں پہ رات ہے، کہیں پہ رات کا پہلا پہر ہے۔ تو یہ جو زمانہ ہے یہ ہمارے اوپر جاری ہوتا ہے، یعنی صبح و شام ہمارے اوپر ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین پر نہیں ہوتے۔ یہ زمانہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ رب العالمین پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے زمانے کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو زمانہ جو ہے یہ ہمارے اوپر جاری ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پر نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادھر صبح ہے، ادھر شام ہے، ادھر رات ہے، تو اللہ رب العالمین کیسے آسمان دنیا پہ یہ اتنے اوقات میں آتا ہے؟ تو ہم نے اللہ رب العالمین کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، جو لوگ یہ شبہ ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے جو قاعدہ بیان کیا اس حوالے سے اسے ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کی جو بھی صفات ہیں، ذاتی ہوں یا فعلی، ان پہ ایمان لانا ہے، اور وہ صفات کیسی ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ان کا معنی بھی چینج نہیں کرنا، اور ان کے معنی کے بارے میں یہ بھی نہیں کہنا کہ اللہ ہی جانتا ہے کیسے نازل ہوتا ہے کیسے نہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ نازل ہونے کا مطلب اس نے بتلا دیا، بس ہم نے مان لیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی صفات کے حوالے سے اس گفتگو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ جہاں بھی اللہ کی صفات آئیں یہی باتیں آپ کی ذہن نشین ہونی چاہیے۔ تو توحید کی تینوں قسمیں ہم نے بیان کر دی ہیں، توحید الوہیت یعنی توحید عبادت اور بندگی، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ اب آخری ایک مختصر بات کرتے ہیں، پھر آپ سے تھوڑا سا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں کہ آپ نے وہ باتیں ذہن میں رکھی ہیں یا کہ سن کے بس ختم۔ ہم نے سمجھانے کے انداز میں بار بار باتیں دہرائی ہیں اور بار بار پوچھی بھی ہیں، انشاءاللہ پوچھیں گے تاکہ پتہ چلے کوئی فائدہ بھی ہوا یا نہیں۔ اب بعض لوگوں کا
یہ اعتراض ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں توحید کی 3 قسمیں، توحید کی 3 قسمیں، یہ کدھر سے لے آئے ہیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ بہت سارے لوگ عام لوگوں کو اس شبے میں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو توحید سے متنفر کرتے ہیں کہ توحید کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے۔ تو توحید کی 3 قسمیں کہاں سے آئی ہیں؟ قرآن سے آئی ہیں۔ ایک بندہ یہ کہے نا میں یہ توحید کی 3 قسموں اور تقسیم ہے میں نہیں مانتا، ہم کہیں گے نہ مانو، 1 منٹ کے لیے تم نہ مانو۔ لیکن قرآن میں ہم توحید الوہیت کی بات کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ بندگی اور عبادت میں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم نے بندگی اور عبادت کرنی ہے صرف اس کی۔ یہ قرآن میں اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا کہ نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم وما لکم من الہ غیرہ االہ مع اللہ، بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے نا، یہ بات وہ مانتے ہیں، مان لیجیے۔ تو یہی توحید الوہیت ہے۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی کائنات کو چلانے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے وللہ ملک السماوات والارض، ملکیت اللہ کی، یہ توحید ربوبیت ہے۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ آ رہی ہے کہ جو قرآن میں باتیں مختلف جگہ پہ بیان ہوئی ہیں اللہ کی توحید کی، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ اب توحید اسماء سے وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ رب العالمین کی بہت بلند صفات ہیں، وللہ الاسماء الحسنی، اللہ رب العالمین کے بڑے پیارے نام ہیں، تو یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ 3 قسمیں بیان ہی نہیں ہوئیں، وہ یہ شبہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس طرح ذکر نہیں ہوئی کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرمائے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، پہلی کا نام یہ ہے، دوسری کا نام یہ ہے، تیسری کا نام یہ ہے، اس طرح تو بیان نہیں ہوئی۔ لیکن قرآن میں اس طرح بھی بیان ہوا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، فجر کی پڑھنی ہے تو پہلے کھڑے ہونا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، اور نماز کے اتنے واجبات ہیں، اتنی سنتے ہیں، یہ اس طرح کہہ کے بیان ہوا ہے۔ تو یہ علمی بات ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کی ترتیب متعین کر دی جائے کہ اس بات ذہن نشین ہو جائے۔ اگر کوئی یہ کہے میں یہ تقسیم نہیں مانتا تو ہم کہیں گے نہ مانو، لیکن یہ باتیں تو قرآن میں ہیں نا، تم 3 نہ تقسیم نہ کرو، لیکن یہ تینوں باتیں موجود تو ہیں نا، مانتے ہو یہ بات ہے، مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر یہ تقسیم کا انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، بعض لوگ یہ شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 3 قسمیں آ کہاں سے گئی ہیں۔ تو ہم نے جو بھی بیان کی ہے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے بیان کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی۔ اب ہم دیکھیں نا کہ ایک بندہ کہے کہ پاکستان کے اندر 4 صوبے ہیں، اب تو زیادہ ہیں، مثال کے طور پہ جو پرانی بات ہے، پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کہے نہیں 4 صوبے نہیں ہیں، پاکستان زمین کا ایک ٹکڑا ہے، 4 صوبے میں نہیں مانتا، 4 صوبے کدھر، پاکستان ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، مسلمان ہیں، میں نہیں مانتا۔ اب بندہ یہ کہے کہ دیکھو یہ ایک خطہ ہے، اسے ایک صوبہ بنایا گیا ہے، دوسرے کو صوبہ بنایا گیا ہے، تیسرے اور چوتھے کو، جگہ ایک ہی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے، تقسیم کے لیے، نظام کے لیے اس کو متعین کر دیا ہے۔ اب ایک بندہ کہے یہ اتنی جگہ پاکستان ہے اور دوسرا کہے یہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور یہ مل کے پاکستان بنتا ہے، کوئی فرق ہے دونوں باتوں میں؟ کوئی فرق نہیں۔ ایک بندہ یہ کہے کہ رب اللہ ہے، الہ اللہ ہے، اس کے یہ نام اور اس کی یہ صفات ہیں، یہ اس طرح بیان کر دیا۔ ایک یہ کہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت کے الہ وہ ہے، توحید ربوبیت کے رب وہ ہے، توحید اسماء و صفات کے اس کی اسماء اور صفات پہ ایمان رکھنا ہے۔ اب دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے، لیکن لوگ اس طرح باتوں کو الجھا کے شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس طرح نہیں سمجھتے تھے کہ توحید کی 3 قسمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایسے ایسے ایسے۔ جب لوگوں کے اندر سمجھنے میں کمی آ گئی تو علماء نے تقسیم کر کے ان کے لیے آسانی کر دی۔ جس طریقے سے نماز کے واجب یہ ہیں، سنتیں یہ ہیں، اور نماز کے مستحبات یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تقسیم نہیں کی، لیکن علماء نے کی ہے نا، کس لیے؟ سمجھانے کے لیے۔ مثلا اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے یا رکن چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو کرنا ہے، اگر سنت چھوٹ جاتی ہے تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے
वलज़ालीन के बाद उसने आमीन नहीं कहा, भूल गया है और दूसरी सूरत शुरू कर ली, ये सुन्नत छूट गई, क्या सजदा साहब होगा? नहीं। तो लोगों को बतलाने के लिए कि सजदा साहब वाजिब और रुकन पे है, सुन्नत छूट जाए या नमाज का कोई मुस्तहब अमल छूट जाए तो उस पर नहीं है। मसलन कदम से कदम मिलाना है तो कोई इंसान भूल के कदम दूर रख ले तो सजदा साहब होगा? नहीं होगा। तो ये समझाने के लिए इल्मी तौर पे तकसीम करके लोगों को समझाने के लिए बात होती है। तो तौहीद की तीनों किस्में कुरान में ज़िक्र हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत में इकट्ठी तीन जिक्र कर दी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं रब्बुस समावाति वल अर्ज़, वो आसमान व ज़मीन का रब है, ये तौहीद रबूबियत बयान कर दी। फ़अबुदहु वस्तबिर लिइबादतिही, उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर कारबंद रहो। ये तौहीद उलूहियत, तौहीद इबादत और बंदगी ज़िक्र कर दी। हल तालमु लहू समिया, क्या तुम उसका हम नाम कोई जानते हो? ये तौहीद अस्मा व सिफ़ात ज़िक्र कर दी। तो ये तीनों बातें एक आयत में भी ज़िक्र कर दी और जगह जगह पे भी ज़िक्र कर दी। तो इसलिए अगर कोई शख्स ये कहने की कोशिश करे कि ये कुरान में है ही नहीं, ये तकसीम है, ये फजूल बातें हैं लोगों को उलझाने के लिए। ये इसलिए ज़िक्र की हैं कि बाद समझने वाले भी इन बातों का शिकार हो जाते हैं। जब उन्हें समझ नहीं होती, जब पहली मरतबा ये शुबह सुनते हैं तो शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज हम तौहीद का ये दुरूस जो है, ये मज़मून, इसको मुकम्मल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।